چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، کڈس بدری چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں قرآن ٹائم میں ہم قرآن پاک کی معلومات حاصل کرتے ہیں اپنے مختلف سیگمنٹس کے ذریعے۔ ایک واقعہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کے علاوہ میسیج آف قرآن بھی سیگمنٹ ہے، انشاءاللہ وہ بھی شامل کریں گے، اور بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے۔ تو آج بھی آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام قرآن ٹائم میں ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام سیگمنٹس کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ نے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے، آخر تک شامل رہنا ہے۔ جو باتیں ہم بتائیں انہیں توجہ کے ساتھ سننا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاءاللہ۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ یہ بہت پیاری فضیلت ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں کہ صرف 3 بار دن میں اور 3 بار رات میں درود پاک پڑھنا ہے، اور فضیلت اتنی پیاری حاصل ہوگی، 3 سے زیادہ بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، ہے نا؟ تو انشاءاللہ الکریم زیادہ درود پاک پڑھیں گے، زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی، زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی، زیادہ گناہ معاف کیے جائیں گے، اور زیادہ درجات کو بلند کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 اور آیت نمبر 135 کی تلاوت حمزہ بھائی نے کی ہے۔ آئیے اس کا آسان ترجمہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان: وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ اس وقت چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سورہ آل عمران کی 2 آیات سنی، پھر آپ کو ترجمہ بھی اس کا بتا دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلے نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئے، برسی اس قدر کہ نواسا گیا ادھر، برسی تھی اس قدر کہ نواسا گیا ادھر، وہ بارش کرم میرے داماں کو بر گئے، وہ بارش کرم میرے داماں کو بر گئے، جو کہ سکانہ لب سے ملی وہ مراد بھی، جو کہ سکانہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی، آواز عبید تیری بفیضان نعت گی، آواز عبید تیری بفیضان نعت گی، سینوں میں عاشقان
गुजर गई आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नज़र गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, इश्क़े नबी में आह कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा कलाम शाज़िब भाई हमें सुना रहे थे। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम कुरान टाइम के अगले सेगमेंट की तरफ और आपको कुरान पाक के पैगामात बताते हैं। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 14 सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 10 और 11 में इरशाद फरमाता है, वलक़द अर्सलना मिन क़ब्लिक फ़ी शियअल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। और बेशक हमने तुम से पहले गुज़िश्ता उम्मतों में रसूल भेजे और उनके पास जो भी रसूल आता वो उसका मजाक उड़ाते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, जब सल्लु अलल हबीब की आवाज़ आप सुने उसका मतलब होता है क्या करना चाहिए? दूध पढ़ना चाहिए। अल्लाह के प्यारे हबीब पर क्या करना चाहिए? दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो बाआवाज़ बुलंद इस तरह हमने सुना कि जो दिन और रात में शौक़ और मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला पर हक़ है कि उसके उस दिन के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। तो शौक़ और मोहब्बत के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारा कुरान टाइम और सेगमेंट है हमारा मैसेज ऑफ कुरान। आइए सुनते हैं कि हमें आज भी वैसे रोज़ाना ही कुरान पाक से तो बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज मिलते हैं, सीखने को मिलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। आइए सुनते हैं कि आज हमें क्या मैसेज मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इन दोनों जो आयात का खुलासा है, जो हमने दोनों आयत सुनी, इन दोनों आयत का खुलासा ये है कि जब मक्का शरीफ के नॉन मुस्लिम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिलाना बातें की और बेअदबी की, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिलाना बातें की और क्या की? बेअदबी की। यहाँ तक के जो मक्के के नॉन मुस्लिम थे वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिलाना गुफ्तगू करते थे, बेअदबी करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून, माज़अल्लाह, पागल कहा। तो अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया कि आपसे पहले पिछली उम्मतों में हमने रसूल भेजे हैं और उन लोगों के पास जो भी रसूल आता वो उसका मजाक उड़ाते थे। किन लोगों के पास? नॉन मुस्लिम्स के पास। किन के पास? नॉन मुस्लिम के पास जो भी रसूल आते थे उनका क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे। नॉन मुस्लिम का अपने नबियों और रसूल अलैहिस्सलाम के साथ ये तरीक़ा पिछली उम्मतों से, पिछले ज़मानों से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? पिछले ज़मानों से चला आ रहा है। लिहाजा ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम की तकलीफ़ों पर सब्र फरमाएँ। ये इन दो आयतों का क्या है? खुलासा है। क्या इन दोनों आयतों का? प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, उसके बाद जब आप ऐलान नबूवत के बाद जब आपने लोगों को दीन की दावत देना शुरू की, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ लाने की आपने दावत दी कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर ईमान लेकर आएँ, एक वहदहू ला शरीक की इबादत करें। तो उन नॉन मुस्लिम ने, जो मक्का शरीफ के नॉन मुस्लिम्स थे, उन्होंने क्या करा? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिलाना गुफ्तगू शुरू कर दी, उन्होंने बेदबियाँ शुरू कर दी, तरह तरह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तकलीफ़ पहुँचाया करते थे, है ना। इसकी बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं और सबसे बढ़कर तो ताइफ़ का वाक़या, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग के लिए, एला कलमतुल हक़ के लिए
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے بچوں مکہ مکرمہ سے طائف کا سفر کیا، جب آپ طائف میں گئے وہاں آپ نے جو لوگوں کو دین کی دعوت دی، وہاں کے بادشاہ نے اوباش جو لڑکے تھے، اوباش جو نوجوان لڑکے تھے، ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے لگے، اتنی تکلیف پہنچائی یہاں تک کہ جو آپ کے نعلین مبارک تھے وہ بھی خون میں بھر گئے، اتنی تکلیف پہنچائی، اور ان تمام تکلیف پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اللہ پاک کے حکم سے کیا کیا؟ صبر کیا۔ کیا کیا؟ صبر کیا، اور آپ دین کی دعوت دیتے رہے، اعلاء کلمت الحق کرتے رہے، دین کی دعوت پہنچاتے رہے، دین اسلام کو آگے پہنچاتے رہے، اللہ عز و جل کی دین کی دعوت دیتے رہے، اور تمام مصیبتوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام تکالیف پر آپ نے صبر کیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اللہ پاک کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس رحمت پر، اللہ پاک کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو تکالیف صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پہنچی تھی، وہ جو تکالیف دین اسلام کو پہنچانے میں اہل بیت کو پہنچی تھی، ان تمام تکالیف سے ہماری جو تکلیفیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، چھوٹی چھوٹی تکلیف ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جو بھی تکلیف اور مصیبتیں آزمائی سے پہنچیں، ہمیں ان پر صبر کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی دین اسلام کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہیے، ہمیں بھی جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک مدنی مقصد دیا ہے وہ کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس عظیم مدنی مقصد کے تحت کہ جس کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جس کے اندر دین اسلام کی دعوت ہے، جس کے اندر برائی سے روکنا ہے، جس کے اندر بھلائی کی دعوت دینا ہے، ہمیں بھی اس عظیم مدنی مقصد میں دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں بھی دین کا کام کرنا چاہیے۔ جو دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہیں، جو گھر کے حضرات ہیں، جو سرپرست ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 8 دینی کام ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے 12 دینی کام ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں۔ ہمیں بھی یہ دینی کام کرنے چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، مدرسۃ المدینہ بالیغان میں آپ علم دین حاصل کریں، آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، جو والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے بچوں کو لے کر مدنی قافلوں میں راہ خدا کے مسافر بنیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ تمام برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہمیں بھی تکالیف پر صبر کرنا چاہیے اور دین اسلام کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے اور وہ جاندار بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کون سا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے۔ کیا بنائے؟ زندگی گزارنے کے سامان بنائے، اور تمہارے لیے وہ جاندار پیدا کیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے بلکہ اللہ پاک رزق دیتا ہے۔ کون رزق دیتا ہے؟ اللہ پاک رزق دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی۔ کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے، صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی ذات ہے، اور سب کو روزی دینے والا اللہ پاک ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا یہ چاہیے۔ بڑی نعمت ہے نا، اللہ پاک ہمیں رزق دے رہا ہے، زندگی گزارنے کے لیے چیزیں بنائی ہیں، زمین کو ہموار بنایا ہے، درختوں کو بنایا ہے آکسیجن لینے کے لیے، جنگلات کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، بڑے بڑے درخت جہاں سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، ہوا اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی ہے، زمین کو ہمارے لیے ہموار بنایا ہے، سخت نہیں بنایا، چلنا دشوار ہو جاتا،
اور زمین کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے پہاڑ بنائے. کیا بنائے؟ پہاڑ. کیا بنائے؟ پہاڑ بنائے ہیں. ہمیں اب جو اللہ پاک نے، جو ہم نے اس میں سنا کہ اللہ پاک نے جاندار پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق اللہ پاک انہیں دیتا ہے، ہم انہیں نہیں پالتے. سمندر میں مچھلیوں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ پاک ہے. جنگلوں میں اس جانوروں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہی نے سب کو پیدا کیا ہے. اللہ پاک سب کو رزق دینے والا ہے. اللہ پاک سب کو پالنے والا ہے. ہمارے لیے گائیں بھینس ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا اور ان کے ذریعے سے ہمیں دودھ ملک حاصل ہوتا ہے. ملک سے ہمیں دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اب جو دیگر مرغی ہے، دیگر جانور ہیں، ان سے ہم گوشت بھی ان کا کھاتے ہیں، اس سے بھی مختلف وٹامنز طاقت ملتی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جائیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ پاک نے رات کو لباس بنایا آرام کرنے کے لیے اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا. رات اور دن بنائے، ان دونوں میں فرق، آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، کام کرنے کے لیے. جب بندہ رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے، جب بندہ رات کو سوتا ہے، جب سو کر صبح اٹھتا ہے ایک دم فریش اٹھتا ہے، ساری تھکاوٹ اس کی دور ہو چکی ہوتی ہے. تو بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ پاک کی جنہیں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے بندوں کے لیے. کس کے لیے بنایا ہے؟ بندوں کے لیے. اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنے کے طریقے رب تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. یہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین میں یہاں پر آپ سب کو سناؤں گا کہ ہم بعض دفعہ سنتے تو ہیں لیکن ہمیں اس پر پختہ اور پکا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ پاک رزق دینے والا ہے. کون دینے والا ہے رزق؟ اللہ پاک. ہاں، بعض دفعہ بندہ اس کا عقیدہ ایمان یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک رزق دینے والا، لیکن بعض دفعہ پریشان رہتا ہے. ایک شخص تھا، وہ کسی دکان میں کام کرتا تھا. تو پیارے بچوں، دکان میں کافی عرصے سے وہ کام کرتا تھا. ایک دن اس نے چھٹی کر لی. جب اس نے چھٹی کی، اگلے دن دوبارہ آیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ یہ لڑکا جو ہے کافی عرصے سے میرے پاس کام کر رہا ہے اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ دل لگا کر کام کرتا ہے، چلے میں اس کی تھوڑی تنخواہ بڑھا دیتا ہوں. جب یہ لڑکا دکان پر آیا تو اس کے مالک نے کہا کہ بیٹا، تم کافی عرصے سے کام کر رہے ہو تو میں تمہارے 1000 روپے تمہاری سیلری میں بڑھا دیتا ہوں. کتنی رقم بڑھا دیتا ہوں؟ 1000 روپے بڑھا دیتا ہوں. تو اس نے کہا شکر الحمدللہ. یوں کہہ کر وہ کام میں لگ گیا. اب کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ چھٹی کی. اب چھٹی کی تو اب مالک کو غصہ آ گیا، کیا پہلے بھی اس نے چھٹی کی، اب دوبارہ اس نے چھٹی کر لی. اس کو تھوڑا سا غرور تکبر ہو گیا ہے، اپنا اچھا کام کرتا ہے، اچھا بول لیتا ہے، اس لیے اس نے چھٹی کر لی. تو اب یہ آئے گا نا، میں اس کے پیسے کاٹ لوں گا. جب اگلے دن وہ دوبارہ لڑکا آیا تو اس کے مالک نے اس کے جو 1000 بڑھائے تھے وہ واپس کم کر دیے. کہنے لگا کہ میں نے تمہاری رقم بڑھائی تھی اس وجہ سے کہ تم ریگولر آتے تھے، اچھا کام کرتے تھے، لیکن اب تم نے دوبارہ چھٹی کر لی. جو رقم میں نے 1000 بڑھائے تھے وہ میں واپس کم کر دیتا ہوں. تو اس نوجوان نے کہا شکر الحمدللہ. تو مالک بڑا پریشان ہوا. کہنے لگا، وہ جو دکان کا مالک تھا، کہنے لگا آخر معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ جب میں نے تمہاری رقم بڑھائی جب بھی تم نے کہا شکر الحمدللہ، اب کم کی تو جب بھی تم نے کہا شکر الحمدللہ. اب سنیے گا کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں جو موجود بچے ذرا غور سے سنیے گا. ہمارا ایمان عقیدہ ہے اللہ پاک رزق دینے والا ہے، لیکن بعض دفعہ ہم لوگ اسباب پہ نظر رکھتے ہیں، مسبب الاسباب پہ نہیں رکھتے. جب اس کے مالک نے کہا کہ تم نے اس دن بھی شکر الحمدللہ کہا تھا، آج بھی تم نے یہی کہا، معاملہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ پچھلی مرتبہ جب میں نے پہلی مرتبہ چھٹی کی تھی تو اس دن میرے گھر پر بچے کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے میں نے چھٹی کی تھی. جب میں جاب پر آیا تو آپ نے میرے 1000 روپے بڑھا دیے. تو میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس رقم کو جو آپ نے بڑھائی تھی وہ میں نے اپنے بچے کا نصیب گمان کیا جو اللہ پاک نے میرے بچے کی وجہ سے مجھے عطا کی. میرے بچے کی وجہ سے مجھے وہ رقم عطا کی، وہ میرے بچے کا نصیب تھا. میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کام میں لگ گیا. جب دوسری مرتبہ ابھی جب میں نے چھٹی کی تھی تو میری ایک بوڑھی ماں تھی جس کی میں خدمت کیا کرتا تھا، جس کا میں خیال رکھا کرتا تھا.
میری بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا. جب میں اگلے دن جاب پر آیا, کام پر آیا, تو آپ نے میرے 1000 روپے مائنس کر دیے. تو میں پریشان نہیں ہوا اس وجہ سے کہ میں نے اس کو یہ گمان کیا کہ وہ 1000 روپے اللہ عز و جل میری ماں کے سبب سے مجھے عطا فرما رہا تھا. اللہ پاک میری ماں کی وجہ سے وہ مجھے رزق عطا کر رہا تھا. میری ماں کے انتقال کی وجہ سے وہ بند ہو گیا. تو کہنے لگا میں پریشان نہیں ہوا. دکانداروں نے پوچھا اس کے مالک نے, تم کیوں پریشان نہیں ہوئے؟ اب ذرا سنیے گا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین. اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں اس مال کی وجہ سے, اس رزق کی وجہ سے کیوں پریشان ہوں جس کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے. رزق دینے کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے, رزق دینا اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے, تو میں اس رزق کی وجہ سے کیوں پریشان ہوں. آپ نے پیسے بڑھائے وہ اللہ پاک کی طرف سے تھے, کم کیے اللہ پاک کی طرف سے تھے, تو رزق دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے. سیٹھ صاحب آپ کی ذات تھوڑی ہے, رزق دینے والی ذات سیٹھ صاحب کی نہیں ہے, اللہ پاک کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے. انہوں نے کہا کہ میں کیوں پریشان ہوں؟ جب آپ بڑھائیں تو اللہ کا شکر, آپ کم کریں تو اللہ پاک کا شکر, میں کیوں پریشان ہوں؟ کہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے, اسباب پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ پاک کی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی, سکھنوں چلے پاوا ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم پر رحمتوں کا, برکتوں کا نزول فرمائے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے بھی اللہ پاک رزق حلال میں خیر و برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آج بھی قرآن پاک کے 2 بہت پیارے پیغامات بیان کیے گئے ہیں. بڑھتے ہیں پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں. اور آج ہم پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 13 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. ترجمہ, اور کتنے ہی ایسے شہر ہیں جو تمہارے اس شہر سے زیادہ قوت والے تھے, جس نے تمہیں باہر نکال دیا, ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے, جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے ہجرت کی اور غار ثور کی طرف تشریف لے جانے لگے, تو مکہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, اللہ پاک کے شہروں میں تو اللہ پاک کو بہت پیارا ہے, اور اللہ پاک کے شہروں میں تو مجھے بہت پیارا ہے. اگر نان مسلمز مجھے نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہ نکلتا. اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ اس شہر سے نکلنے پر غم نہ فرمائیں, بے شک اللہ پاک آپ کی عزت میں ہی اضافہ فرمائے گا اور ان نان مسلمز کو ذلیل کرے گا. اور اپنی تسلی کے لیے اس بات پر غور فرمائیں کہ پچھلے زمانے میں بھی کئی شہروں کے رہنے والے مکہ شریف کے نان مسلم سے بھی زیادہ قوت والے تھے, جو آپ کے مکہ شریف سے نکلنے کا سبب بنے ہیں. ہم نے ان سابقہ قوت والے یعنی جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کے لوگوں کو ہلاک کر دیا, تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا جو انہیں عذاب اور ہلاکت سے بچا سکتا. تو اسی طرح ہم آپ کے شہر والے نان مسلمز کے ساتھ
کریں گے، اس لیے آپ اسی طرح صبر فرمائیں جیسے پہلے شہروں کے رسولوں علیہ السلام نے صبر فرمایا۔ پیارے بچوں، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مکہ شریف مسلمانوں نے فتح کیا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر مکے میں ایک فاتح بن کر داخل ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اذہان بھائی اپنے سیگمنٹ بیان نزول میں آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹ کی طرف۔ اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سنایا جائے گا، متوجہ ہو جائیں۔ متوجہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ رکھیں، توجہ رکھیں، توجہ کے ساتھ شامل رہیں، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سنایا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا، وہ بھی قرآنی واقعے کا، سچے واقعے کا۔ آئیے سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے۔ کن کا ہے؟ زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ کن کا واقعہ ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ ہم نے اس سے پہلے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں تذکرہ ہوا تھا، ذکر خیر ہوا تھا، اور آج کا جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 75 یا 80 سال تک پہنچ چکی تھی، مگر آپ علیہ السلام کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ تھی۔ آپ کی عمر تقریباً کتنی تھی؟ 75 یا 80۔ کتنی تھی؟ 75 یا 80۔ 75 یا 80 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی، لیکن اولاد جیسی نعمت آپ کے پاس نہیں تھی۔ تو پیارے بچوں، ایک تو یہ معاملہ تھا، اور دوسری طرف آپ علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا نیک متقی شخص نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو آپ کے بعد آپ کا نائب بنتا۔ کیا بنتا؟ آپ کا نائب۔ ہاں، آپ کا نائب بن جاتا اور دین کی خدمت کرتا۔ بلکہ آپ کے رشتہ داروں میں سے تو بعض لوگ آپ علیہ السلام کے جو رشتہ دار تھے، اس میں سے تو کئی رشتہ دار ایسے تھے کہ جن کے بارے میں زکریا علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو خوف تھا، ڈر تھا کہ یہ میرے بعد دین میں تبدیلیاں شروع نہ کر دیں۔ آپ کو ان کے بارے میں تو یہ خوف تھا۔ تو آپ نے، جب آپ کے پاس اولاد جیسی نعمت آپ کو نہیں ملی تھی، اور آپ کو کوئی نیک فرد بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو آپ کا نائب بن سکے، دین کی تبلیغ کر سکے، اور آپ کو یہ بھی ڈر تھا کہ کئی رشتہ دار ایسے تھے کہ جو آپ کے بعد ممکن تھا کہ وہ دین میں تبدیلی کر دیں۔ تو اب یہ تمام معاملات تھے، تو پھر آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا کیا آپ علیہ السلام نے؟ دعا کی اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا فرمائی۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک بیٹے کی خوشخبری جس کا نام یحییٰ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو سنائی۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، زکریا علیہ السلام کو 75 یا 80 سال کی عمر میں اللہ پاک نے جو ہے بیٹا عطا فرمایا۔ اس کی خوشخبری جو حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے، یہ ہم نے واقعہ سنا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر پارہ 3 میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی دیگر آیات میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ یہ واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سیرت انبیاء صفحہ 760 میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس کے علاوہ ہمارے دیگر قرآنی واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلے ایپیسوڈ کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پچھلے ایپیسوڈ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب اللہ علی محمد۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین، اگر آپ ہماری پچھلی ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کڈس مدری چینل پر جا کے آپ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی پچھلی ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں۔ اس چینل پر کڈس مدری چینل کے دیگر پروگرامز کی بھی ایپیسوڈز اپلوڈ ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور فیس بک پر جو ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پروگرام کو حصول ثواب کی نیت سے، معلومات کو آگے بڑھانے کی نیت سے شیئر بھی کر دیجئے۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ سیگمنٹ کا نام ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے ناموں کو ہم یاد کریں گے، کچھ ناموں کو یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے الرشید۔ جی تیز آواز سے پڑھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ الرشید، الرشید، الرشید۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھی تدبیر والا، سیدھی تدبیر والا، سیدھی تدبیر والا۔ سیدھی تدبیر والا، المقسط، 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 المقسط۔ المقسط، اس کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا۔ انصاف کرنے والا۔ الرشید، الرشید، المقسط۔ المقسط، الرشید کا مطلب سیدھی تدبیر والا، المقسط یعنی انصاف کرنے والا۔ جی یہ دو نام یاد ہوئے؟ اچھا سنائیں پھر۔ الرشید سیدھی تدبیر والا، المقسط، المقسط انصاف کرنے والا، مقسط، المقسط انصاف کرنے والا۔ ماشاء اللہ۔ جی سائم بھائی۔ الرشید سیدھی تدبیر والا، المقسط انصاف کرنے والا۔ ماشاء اللہ۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک اور نام ہے الظاہر، الظاہر، الظاہر۔ الظاہر، الظاہر کا مطلب ہوتا ہے واضح، واضح، واضح جو چھپا ہوا نہ ہو۔ واضح کا مطلب کیا؟ جو چھپا ہوا الظاہر الظاہر یعنی واضح، واضح، واضح۔ واضح۔ الرشید الرشید سیدھی تدبیر والا، سیدھی تدبیر والا، الرشید الرشید سیدھی تدبیر والا، سیدھی تدبیر والا، المقسط المقسط انصاف کرنے والا، انصاف کرنے والا، المقسط المقسط انصاف کرنے والا، انصاف کرنے والا، الظاہر الظاہر واضح۔ واضح۔ سان بھائی سنائیں گے؟ سنائیے جلدی سے۔ الرشید سیدھی تدبیر والا، المقسط انصاف کرنے والا، الظاہر واضح۔ ماشاء اللہ۔ کڈس مدری چینل کے ناظرین، یہاں پر جو بچے موجود ہیں ان میں سے کچھ بچوں کو یاد ہو گیا ہے، کچھ کو یاد نہیں ہوا ہے۔ جو کڈس مدری چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ نام یاد ہو گئے ہیں؟ یاد ہو گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہوئے تو یاد کر لیں۔ جی ہاں، ہر ایپیسوڈ میں ہم یہی بات کہتے ہیں کہ یاد ہو گئے اچھی بات ہے، نہیں یاد ہوئے تو یاد کر لیں، یعنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہم نے اللہ پاک کے ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت بھی سنی تھی، تو انشاءاللہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ لائیں گے، تو اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہے، یعنی اللہ پاک کے نبی
قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ پاک کا پیغام اپنی اپنی امت کے لوگوں تک پہنچایا اور ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ پیارے بچوں، قیامت کے دن اللہ پاک کے نبی اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ پاک کی باتیں اپنے اپنے لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ پھر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس بات کا انکار کریں گے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سب جانتے ہیں اور دوسری امت کے بارے میں بھی معلومات رکھتے ہیں، اور وہ اس وقت اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان نبیوں نے اللہ پاک کی ہدایت کو لوگوں تک پہنچایا، اور جو لوگ اس بات سے انکار کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوئی۔ زی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ نے ہماری ایپیسوڈ امید ہے کہ شروع سے آخر تک دیکھی ہوگی۔ جو کچھ آپ نے سیکھا اس پر عمل بھی کریں، اسے یاد رکھیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا